الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کی ٹیلی فون کالز کا بعد میں جواب دوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کوئی 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے، اس پہ آپ کے مستقبل کہ کس طرح کا پاکستان بنے گا، یہ اصل میں اس مستقبل کی جنگ ہے۔ اس میں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 راستوں پہ جا سکتا ملک۔ جس طرح آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ تو قوموں کی زندگیوں میں بھی قوم انسانوں کی قوم ہوتی ہے نا، انسانی قوم بناتے ہیں۔ تو قوموں کی زندگیوں میں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک تباہی کے راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے جو مشکل بھی ہوگا، جس میں ہر قسم کی آزمائشیں آئیں گی، لیکن وہ ہماری عظمت کا راستہ ہے۔ اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں لوگوں کو اس لیے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں حکم اس لیے دیا کہ ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا ہماری بہتری کے لیے، کیونکہ وہ ایک دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا۔ میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، آپ ضرور اسٹڈی کریں کہ یہ کیا ہوا تھا دنیا میں، تاریخ کا حصہ کہ 622 سے لے کے 632 میں ایک ایسا فکری انقلاب آیا تھا کہ وہ انسان جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی، وہ دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہسٹری ہے، یہ میتھولوجی نہیں ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ انسانی ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا۔ صرف کوئی 12 سے 1400 لوگ مرے تھے اس پیریڈ میں، 10 سالوں میں۔ جنگوں میں 12 سے 1400 لوگوں سے زیادہ نہیں مرے، لیکن وہ فکری انقلاب تھا، انسان چینج ہو گئے۔ اور وہ کیوں، کیسے چینج ہوئے، وہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں، ان کی سیرت پڑھ لیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ چینج کیسے ہوئے۔ آج پاکستان کی پولیٹکس ہے، 25 سال پہلے میں نے جو شروع کی تھی، وہ آج ادھر پہنچ گئی ہے کہ آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اپنے ملک کو، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں، اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ آپ نے، اگر آپ رائے حق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے، سیدھا راستہ رائے حق ہے۔ اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ امر بالمعروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کی خلاف کھڑے ہو، رائے حق پہ کھڑے ہو، جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو، حکم ہے اللہ کا ہماری بہتری کے لیے۔ جب ایک معاشرہ یہ سچائی اور حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی مجھے تو کچھ نہیں ہے، تو میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو جب انیکٹو ہو جاتا ہے، جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے، اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں، وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے۔ جس طرح میں بار بار مولانا رومی کو کوٹ کرتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ وہ ختم کب کرتی ہے؟ کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے، فیصلہ ہی نہیں کرتی، جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے، اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نیلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملک کی لیڈرشپ، اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے۔ باہر کی سازش، باہر یعنی باہر سے سازش شروع ہوئی، یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ گرائے۔ تو آپ ساری قوم کے پاس، نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں،
آپ کو فیصلہ کرنا ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ چپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احتجاج کریں، آپ سب اپنی آواز بلند کریں، یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں، اپنے مستقبل کے لیے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند، ملک کا پرائم منسٹر نہیں پسند، تو کیا وہ 15-20 ارب روپیہ خرچ کر کے گورنمنٹ کرا دے گا؟ ایک نیوکلیر آرم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے، باہر کی قوت تھوڑے پیسے دے، ان کو بکروں کی طرح خریدے زمین فروشوں کو، اور گورنمنٹ کرا دے۔ یہ تو آگے اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا، اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، لیکن یہ آپ کا ملک ہے، اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا۔ اور جب میں کہتا ہوں احتجاج، یہ آپ کا حق ہے۔ میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، برطانیہ زندہ معاشرہ، کیونکہ میں یونیورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کو جانتا ہوں۔ جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا تو 20 لاکھ لوگ نکلے احتجاج کرنے کے لیے، پرامن احتجاج، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، پرامن احتجاج، کیونکہ انہوں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ برائی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی قوم کے اوپر حملہ کرنا۔ 20 لاکھ لوگ نکلے اور میں ان کے ساتھ ہوں، اور کسی پارٹی نے نہیں ان کو نکالا، وہ خود نکلتے تھے، گاڑی سے نکلتے تھے، بس سے نکلتے تھے، اپنا انہوں نے ایک پلیک کارڈ اٹھایا ہوا تھا، اس پہ کہا کہ میں جنگ کے خلاف، اور وہ چلنا شروع کر دیتے تھے۔ زندہ قوم، یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو، امر بالمعروف، کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہو۔ اور پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو آپ کا احتجاج ہوگا وہ پرامن ہو، کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن پرامن احتجاج، یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو، اس طرح کے غداروں کو جب پتہ چلتا ہے، یہ سب سے بڑا، جب قوم ایک کھڑی ہو جاتی ہے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ایک معاشرے میں ان لوگوں کو، ان غداروں کو جو اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو غلام بنا دیتے ہیں۔ اس برے صغیر کی تاریخ میں بار بار بتا چکا ہوں، میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ ایک نے، میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان جو حاکم تھا سراج الدولہ، اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے گرایا، اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پہ، اور قوم ان کی غلام ہوگی، اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے، اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں، جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا، اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا۔ تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بولی، ان غداروں کو، اور تاریخ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے۔ پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں، آپ نے ان کو بھولنے نہیں دینا کہ جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ، ثابت ہو گیا کہ باہر سے پوری سازش تھی، یہ ثابت ہو گیا۔ ہمارے پاس نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے، کیبنٹ نے، سب نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھ لیے، پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے، اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیومنٹ۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے۔ اگر ہم جیسے آپ عمران خان کو ہٹائیں گے آپ کو معاف کر دیں گے، جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا۔ ان کے ساتھ سازش جن کے ساتھ ہوئی، پہلے سے پتا ہے کہ عمران خان ہٹے گا تو یہ وہ شباز شریف جو اچھا سروائی ہے وہ پہنچ جائے گا،
جس کے اوپر اربوں روپے کی چوری کے کیس ہیں، وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا. اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کہہ بھی دیا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں. یعنی اس نے 22 کروڑ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ غربت آئی کیسے ہے. 30 سال سے تو باریاں لے رہے ہیں تو کس نے ملک کو غریب کیا ہے اور کیونکہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں. ان کا وہ ایک وجہ سے وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. لائف سپورٹ مشین نے کس نے ڈالا ہے پاکستان میں؟ کون وہ حکومتیں 30 سال حکومت کر رہے تھے؟ یہی جو 30 اسٹوڈنٹ یہ مل کے 30 سال حکومت کر رہے تھے. تو آپ ہی نے تو ملک کو یہاں پہنچایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کرو. تو میں نوجوانوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں اس کے بعد میں سوالات لیتا ہوں لوگوں کے کہ دیکھیں قوم میں وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. پہلے اگر آپ گھٹنوں کے اوپر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے غیرت نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی. تو جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ ایک جس طرح مولانا رومی نے کہا اور میں یہ یاد رکھیں اس میں فلسفہ کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے. پاکستانی جب میں اسکولوں میں تھا تو یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا. یہ اس طرح کے چوروں نے آ کے اس کو کھا کے اور باہر پیسہ بیچ کے اس ملک کو یہاں پہنچایا. اس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. تو جب آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے اتنی زیادہ جدت باہر جائیں بڑے بڑے عہدوں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں جو جا کے ان کو جب ہم ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں. یہاں ایسے ایسے زبردست پوٹینشیل ہمارا ہے تو ہم کیوں چونٹیوں کی طرح ان طرح کے لوگوں کے. جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں جن کا صرف مقصد ہو کہ اپنی چوری کرو, چوری کا پیسہ باہر بھجواؤ, باہر کا پیسہ پڑا ہو, جن ملکوں کے اندر آپ کی کبھی ضرورت نہیں ہوگی کہ ادھر سے جو وہاں سے حکم آیا آپ نہ مانے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ضبط کر لیں گے. جس طرح آج روسیوں کے پیسے اور ان کی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہے اس لیے ان کو بھی ڈر ہے تو ہمیشہ ان کی غلامی کریں گے اور ساری 22 کروڑ لوگوں کو آپ کے مستقبل کو غلام بنا دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ احتجاج کریں. آپ اپنے ملک کی ایک آزاد خوددار پاکستان کے لیے ایک آزاد خوددار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پرامن آپ سب احتجاج کریں.